بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال عليه السلام أنا لكم بمنزلة الوالد للولد اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ اپنے اپنے بچوں کی فکر لے کر یہاں پر جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جڑنے کا مقصد ہمارے مستقبل کو سنوارنا ہے، مستقبل کو بچانا ہے، مستقبل کو سجانا ہے، مستقبل کو پر امید بنانا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا مستقبل، آج کے بچے کل کے بڑے ہیں، اور آج کے بچے کل کے ذمہ دار ہیں، آج کے بچے کل کے نمائندے ہیں، اور آج کے بچے کل ہی کے ہمارے خاندان کے محافظین ہیں۔ اس وقت جو حال میں ہیں، ان کو بحال بنانے کے لیے ہمارے اساتذہ، ذمہ داران، والدین سب متفکر رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں 3 اصول مد نظر رکھیں تاکہ ان کی فکریں تکمیل تک پہنچیں، کامیاب ہو، مکمل مقاصد پر پورا اترے۔ اس کے لیے پہلا مقصد نہج صحیح اختیار کرنا، بچوں کی تربیت کے لیے نہج صحیح۔ دیکھو اس وقت مجھے بچوں سے کچھ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ بچوں سے تو اساتذہ کہتے رہیں گے، بچوں کی جو اس وقت بچوں کے ذمہ داران ہیں ان سے کچھ باتیں کہیں گے، پھر بعد میں بچوں سے۔ تو نہج صحیح کسے کہتے ہیں؟ صحیح مکتب کا انتخاب، صحیح اسکول کا انتخاب، صحیح کالج کا انتخاب۔ سب سے پہلی بات، ہم لوگ انتخاب میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ مکتب میں لے جا کر جمانے کا وقت آیا، بچے کی عمر تو بہت قیمتی عمر ہوتی ہے، بچہ 6 سال کے بعد 7 سال پہنچ گیا، وہ 6 سال دوبارہ آپ کو نہیں ملے گا۔ 7 سال سے 10 سال کو پہنچ گیا، 10 سال پہلے کی عمر آپ کو نہیں ملے گی۔ 10 سے 14 کو پہنچ گیا، پھر ختم۔ ہم لوگ کفِ افسوس ملیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ عمر بہت قیمتی،
الوقت اثمن من الذهب، اور وہ عمر ایک بار اگر گزر جائے دوبارہ افسوس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لیے بچوں کی عمر کو پہلے سمجھو۔ اس وقت یہ بچہ کیا عمر کا ہے؟ آپ کے پاس گھر میں 3 بچے ہیں، ایک 5 سال کا ہے، ایک 8 سال کا ہے، ایک 14 سال کا ہے۔ تینوں کو لے جا کر ایک ہی جگہ پر جمع دیے، اور آپ نے کیا سوچا یہ تینوں کی تربیت یہاں ہو جائے گی؟ نہیں، مشورہ کرو۔ آپ 14 سال کے بچے کے سلسلے میں سنجیدگی کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ کیوں؟ ابھی تو وہ بچہ بالغ ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب اس طالب علم کے ساتھ آپ وہی برتاؤ کریں جو 5 سالہ کے ساتھ ہونی چاہیے، پھر تو اس کی عمر ضائع ہو جائے گی۔ اس کو اب کیا کریں؟ تعلیم کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر مشورہ کریں کہ یہ بچے کو کس طریقے سے ترقی تک پہنچائیں۔ اس کے لیے والدین سے میں گزارش کروں گا کہ والدین تھوڑا پڑھائی لکھائی سے تعلق رکھنا چاہیے۔ ماں فکر مند ہے تو باپ بھی فکر مند ہو۔ یہاں ہو سکتا ہے مستورات کا مجمع بڑا ہو، بچوں کا مجمع یہاں جتنا نظر آ رہا ہے ان کے والدین یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی ہماری بے فکری بچوں کو تباہی تک پہنچا دیتی ہے۔ تمام کاموں میں یہ کام سب سے پہلا کام۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں بچوں کے سلسلے میں مشورہ تھا، آپ کہاں گئے تھے؟ نہیں، کام سے گیا تھا۔ یہ کام نہیں ہے۔ بچہ بگڑنے کے بعد بھاگ کر آتے ہیں، گاؤں گاؤں لے کر پھرتے ہیں، تمام علماء کے پاس دعا پڑھواتے ہیں، تو جتنی ہو سکے اتنی تعویذیں بنواتے ہیں۔ جب وہ قابو میں تھا تب آپ بے قابو تھے، جب وہ بے قابو ہو گئے اور آپ قابو میں آ گئے۔ یہ ہماری حماقت ہے۔ جب وہ آپ کے قابو میں تھا آپ خود بے قابو تھے۔ امی کہاں جی جلسے میں؟ نہیں، ہمارا امی خالہ کے یہاں چلے گئے۔ ابا کہاں؟ ابا آ کر فلاں جگہ چلے گئے۔ بس یہ بیچارہ اکیلا۔ کئی مرتبہ میں مدرسوں کے جلسے میں یہ محسوس کیا ہوں کہ باپ اکثر نہیں رہتے، اکثر باپ نہیں رہتا۔ اور حضور نے جو مثال دی وہ کیا؟ انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہیں باپ کی طرح تربیت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہمارے باپوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ باپ کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ کیسے بچوں کی تربیت کریں گے؟ باپ وہ خود کنٹرول میں نہیں ہے۔ جتنے باپ یہاں آئے ہوئے ہیں بیچارے یہ فکر سے آئے ہوئے ہیں، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، میرا پوترا پڑھ رہا ہے، میرا نواسا پڑھ رہا ہے، میری نواسی پڑھ رہی ہے۔ بھئی ہم لوگ بیٹھ کر سوچیں، مشورہ ہے مدرسے کا، کیا بات آئے گی، کیا بات سوچیں گے، کیا ہدایات دیں گے، کیا مشورہ کریں گے، ان کے بارے میں ہم بیٹھ کر سر جوڑ کر فکر کریں گے۔ یہ مقصد کے ساتھ یہ مجمع آیا ہوا ہے، اور جو مجمع آیا نہیں وہ لوگ بے فکر گھوم رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی کام بڑا کام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی وراثت جتنی آپ کما کر جما رہے ہیں اسی وقت بچے گی جب یہ بچوں کی تربیت ہوگی، ورنہ اچھے باپوں کی جائیداد عیاشی میں تباہ ہو گئی، اچھی جائیداد فحاشی میں تباہ ہو گئی۔ محنت کر کے جو لوگ اللہ کے حکموں کو توڑ کر مال جمع کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالی ان مالوں کو ویسے ہی تباہ کر دیتا ہے جن عیاشی کے ساتھ آئے اسی عیاشی کے ساتھ گئے۔ معمولی مت سمجھو ان مکاتب کو، تمہاری نسلوں کی حفاظت انہی مکاتب سے ہے، تمہاری عزت، نسلوں کی عزت انہی مکاتب سے ہے۔ گزشتہ ماہ میں ایک جگہ جانا ہوا، چلتے چلتے انہوں نے بتایا مولانا یہ مکان جانتے ہیں، یہ مکان فلاں مولانا نے خرید لیا۔ کہا یہ مکان ایسے انسان اور ایسے خاندان کا مکان ہے جو ایک زمانے میں ماڈلنگ کرتے تھے، ماڈلنگ، پورا گھرانہ ماڈلنگ، اور اتنا غرور تھا ان کو، سامنے سے ایک معمولی سا بچہ گزر جاتا یا معمولی سے انسان گزر جاتا تو وہ یوں کہتے تم نے ہمارے گھر کے سامنے گزرنے کی جرأت کیسے کی؟
کیسا جی ہمت کرے گھر کے سامنے گزرنے کی؟ بعض لوگوں کو سزا دیے ہیں گزرنے پر. یہ سنا تھا میں دارالعلوم دیوبند میں پاس میں ایک رہتا تھا پردھان، وہ سامنے کوئی طلبہ گزرتے تو ان طلبہ کو بلا کر پٹائی کرتا، اس کے سامنے سے تو گزرا کیسے؟ بڑی تباہی کے ساتھ اس کی موت آئی. تو کہنے لگے کہ اس گھرانے کے لوگ آدھے تو پاگل ہو کر مرے اور آگے اللہ سب کی حفاظت فرمائے کیڑے پڑ کر مرے. کیڑے پڑ کر اللہ سب کی حفاظت فرمائے. مستقبل ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی بس گھر بنا دیا، جائیداد بنا دیا، پراپرٹی بنا دی، بچے کامیاب ہو جائیں گے. ہرگز نہیں. بچے غربت میں چھوڑو، دین کے ساتھ چھوڑو، انشاءاللہ اللہ عزت سے نواز دے گا. غریب رہیں بچے، کوئی حرج نہیں. پوچھا عمر ابن عبدالعزیز سے، آپ نے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دیا؟ میرے بچے یہ ہیں، میرے بچے وہ ہیں، ان کو میں نے یہ علاقہ دیا، ان کو میں نے یہ علاقہ دیا. عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی وہ ایسی خاتون ہے جو 5 اعتبار سے شہزادی لگتی ہیں. دادا بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، بیٹا بھی بادشاہ، بھائی بھی بادشاہ، شوہر بھی بادشاہ. کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، لیکن دیندار. ایک ہی جملہ کہا، هو يتولى الصالحین، نیک بنا کر چھوڑ دیا، اللہ ان کا ذمہ دار. نیک بنانے کے لیے مکاتب، ہماری بچیوں کو نیک بنائیں اور ہمارے بچوں کو نیک بنائیں. ماشاءاللہ میں تو یوں کہتا ہوں تم لوگوں کو چاہیے ان اساتذہ اکرام کا 1000 بار شکریہ ادا کرتے جنہوں نے تم پر آنے والے عذاب کو مکاتب میں پڑھا کر روک دیا. باپ تربیت نہ کرنے پر خود عذاب میں مبتلا ہو سکتا تھا، دنیا کے میں بھی آخرت میں بھی. ماں تربیت نہ کرنے پر خود عذاب میں مبتلا ہو سکتی تھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ نے ان مکاتب کے ذریعے سے ان مکاتب کے اساتذہ پڑھا کر جو عذاب آپ کی طرف متوجہ ہیں اس کو انہوں نے روک دیا. نہیں بھی بچوں کی تربیت کا حق تمہارے طرف سے انہوں نے ادا کیا. اب یہ استاد مارتے ہیں، کئی کچھ ہی مار رہے ہیں، وہ ایک بڑا ہنگامہ. ٹھیک ہے بھائی، پہلے بولتے تھے استاذ کا مار، پھول کا ہار. اساتذہ سر گوشمالی کرتے ہیں، اساتذہ پٹائی کرتے ہیں. پٹائی کیوں کرتے ہیں؟ بچے کی تربیت کے لیے، بچے کے آگے کے مستقبل کو سنورنے کے لیے. کوئی بھی پٹائی دشمنی سے نہیں کرتا. لیکن بچے کے والدین بھی اس زمانے کیسے تھے. حضرت مولانا ابو صوصہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ قاری انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تینوں بھی بھائی رحمۃ اللہ ہو گئے، ابا بھی رحمۃ اللہ ہو گئے، استاد بھی رحمۃ اللہ ہو گئے. جو طالب علم تھے مولانا لطف اللہ صاحب وہ بھی رحمۃ اللہ ہو گئے. مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ کہنے لگے ایک مرتبہ کہ میں نے میرے والد کے پاس جا کر کہا قاری صاحب بہت مار رہی با، قاری صاحب بہت مار رہی. تو مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انعام الحق صاحب کو بلایا. قاری صاحب ادھر آئیے. لطف اللہ صاحب کہتے میں بہت خوش، ابا حضرت کو کہتے ہوئے بولیں گے. یہ سوچ کر میں بہت خوش ہو گیا. ہوا کیا، جس وقت قاری صاحب تشریف لائے تو کیا کہنے لگے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے قاری صاحب تم نہ برابر مارنے نہیں آتا، قاری صاحب تم نہ برابر مارنے نہیں آتا. کیا مارے سو تمہیں، ایسا کیا مرنا سو، کیسا مارنا میں دکھاتا ہوں. پھر جو پٹائی کیے ہیں، استاد کی شکایت کرتا نالائق، جو پٹائی کیے ہیں وہ پٹائی پر روتے ہوئے لطف اللہ صاحب کہنے لگے آج میں جو کچھ ہوں ہمارے والد اور ہمارے اساتذہ کی تربیت کے بدولت ہوں. وجہ کیا ہے؟ وجہ والدین کی نگرانی، والدین کی تربیت، والدین کا جذبہ میرا بچہ بننا بگڑنا نہیں. اگر نیت کر لیں تمام والدین، بچوں کو اللہ ہیرے بنا دے گا، ہیرے بنا دے گا. اب آج کل اساتذہ اگر کہتے ہیں
شکایت، مثال کے طور پر کسی نے کہا تمہارا بیٹا یہ کر دیا، چھوڑو حضرت بچہ نہ کریا. اب بچہ بگڑے گا بنے گا، اس لیے کہ ہماری تربیت پہلے نہیں ہوئی، تو ہمیں کہاں سے بچوں کی تربیت کریں گے؟ خود بگڑے ہوئے ہیں، بچوں کی کہاں سے سدھاریں گے؟ بگڑاؤ. اسی لیے ایک بزرگ کیا کہنے لگے، جب جا کر کسی نے بچے کو بٹھا کر کہا حضرت ذرا یہ بچے کے حق میں دعا کرو، تو حضرت کہنے لگے اللہ تعالیٰ تیرے بچے کو تیرے طرح بنائے. تو وہ کہنے لگے نکو نکو حضرت، یہ دعا نکو حضرت کی. بھائی تو بہت نیک انسان نا، تو بہت سدھرا ہوا، تو تیرے سکا کہ اللہ تیرے بچے کو بنا دے. نہیں حضرت تمہارے سکا اللہ بچے کو بنائے. کہ کو بیٹا تیرا میرے سکا کیوں بنتا؟ بیٹا تیرا میرے سکا کیوں بنے گا؟ کیوں؟ اگر تیرے بیٹے کو بننا ہے سب سے پہلے تجھے بننا ہے. تو نہیں بنے گا تیرا بیٹا بھی نہیں بنے گا. سب سے زیادہ بگاڑنے والے والدین ہوتے ہیں. یہ معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں مجھے اس بات کی حقیقت کو بیان کرنے میں. سب سے زیادہ بگاڑنے والے والدین ہوتے ہیں. لاڑاں دے 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 کو تیرا پیار مجھے کیا خار، یہ ہو گیا نتیجہ آج کل. تیرا پیار مجھے کیا خار، وجہ اس کی کیا؟ خوب لاڑاں دو. حضرت کو کیا، حضرت کیا بھی بولنا نہیں، ٹیچر کیا بھی بولنا نہیں، ہیڈ ماسٹر کیا بھی بولنا نہیں، ٹیوشن ماسٹر کیا بھی بولنا نہیں. رکھ لیو گھر میں، رکھ لیو بھائی، کو بھیج رہی تباہ کرو. اور تو آپ کو چاہیے پہلے پیرنٹس میٹنگ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کس طرح ہمیں رہنا ہے ماں باپ کے ہونے کے اعتبار سے. میں خود میرے عزیز بھائیو دوستو یہ دیکھ رہا ہوں 20-22 سال 20 سال پہلے کے طلبہ کیسے تھے، اب کیسے ہیں. اب گھورے کو تو بھی برداشت نہیں کرتی. پہلے طلبہ میں جانتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ بڑے بڑے درجے پر پہنچ چکے ہیں. مار کھا کر خون آتا تھا، ایک جھلڈی چہرے پر نظر نہیں آتی تھی. استاد کے ادب میں ذرا برابر بے ادبی نہیں، وہی وقار، وہی ادب، وہی اطاعت. اور بچے کہیں سے کہیں ذرا برابر بھی کوئی شکایت نہیں. حالانکہ ان کے والدین آتے تھے، کیا با ہوا؟ نہیں کیا بھی نہیں با، میں گر کو مر لگا لیا. بچے تب جا کر کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اور اب حضرت نہیں مارے کو تو بھی مارے گتا، کیا کہتو نہیں مارنے کے واسطے لکڑی اٹھائے. ایسے چھتریاں رہے تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو کہاں پہنچائے گا بولو اوپر. نہیں حضرت تمہیں اٹھائے کہتے نہ، تمہیں گھورے کہتے نہ کہتو، پھر ساتھ ختم رکھ لو بھائی. اس واسطے میرے عزیز دوستو، میں ہمارے پورے علاقے سے مارنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تربیت کا سلسلہ جاری ہے. اس میں بھی خلل مت ڈالو. کوئی سبق نہیں سنا رہا ہے، استاد کھڑا کر رہے ہیں، اس میں خلل. کیا حضرت میرا بیٹا کھڑکو ہے؟ کھڑکو کئی کو ہے، پہلے جا کو پڑھکو ہے کیا دیکھو، پڑھکو ہے کیا دیکھو. بھائی 7 دن سے سبق نہیں سنایا، کھڑانا بھی نہیں، کھڑانا بھی نہیں. 7 دن، بعض بچے 1.5 مہینہ سبق نہیں لیتے، کھڑانا بھی نہیں. بچے کیسے سدھریں گے؟ اس لیے میں آپ حضرات سے ادباً کہتا ہوں، پہلے آپ لوگ سمجھو پڑھنے پڑھانا کسے کہتے ہیں. جب یہ سمجھ گئے تو انشاءاللہ آپ خود بولیں گے حضرت میرا بچہ تمہارے حوالے کر دیا، اسے آ کر کیا بنانا آپ بنا کر میرے حوالے کرو. بس سدھارنے کسی میں تمہارا بچہ ہی ہے. وہی سے لا کر حوالے کرتے تھے بچوں کو، جو حوالے کرتے تھے استاد کے حوالے. حضرت میرے بچوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، جو سوارنا ہے وہ سوار کر میرے حوالے کرو. تب جا کر ماشاءاللہ اس زمانے میں تربیت یافتہ بچے پیدا ہوتے تھے. اس لیے پہلی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات، جو مستورات ہماری ہیں خواتین، مائیں بہنیں، وہ ہمارے بچے، دیکھو ایک تو بات یہ ہے باپ کو تو فرصت نہیں،
باپ کو تو فرصت نہیں. اکثر باپوں کو بچے کی کلاسیں یاد نہیں ہیں. کون سے باپ کو تمہارا بیٹا تمہارا بیٹا کون سی کلاس پوچھو کون سی کلاس با 8 کہتے ہیں حضرت. ان کو یاد نہیں میرا بیٹا کون سی کلاس پڑھ رہا ہے مجھے یاد نہیں ہے. اکثر 99% کا یہ حال. وہاں سمجھ جاؤ بچے کے بارے میں کتنا خیال ہے. کرو تمہارا بیٹا کون سی اسکول میں پڑھ رہا؟ میرا بیٹا حضرت جی کون سی اسکول میں با. اب اسکول بولیا تو اسکول بولتا, کلاس بولیا تو کلاس بول. وہ تجھے کہ کو پوچھ رہا سو تجھے یاد ہے کہ نہیں ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. تیرا بیٹا کون سے اسکول میں پڑھ رہا, تیرا بیٹا کون سے کلاس پڑھ رہا ہے, تمہارے صاحب زادے قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہیں, قرآن پاک کہاں تک پہنچے, آپ کو خود نہیں پتا تو کیا کارگزاری لے رہے ہیں آپ بتائیے. بیٹی کیا گزاری ماؤں کو اکثر پتا رہتا ہے. اکثر پیرنٹس میٹنگ میں عورتیں کثرت سے حاضری دیتی ہیں. اسکول میں بھی یہ چال, ایڈمیشن کرنے ماں جاتی ہیں, شکایتیں سننے ماں جاتی ہیں, فیس بننے ماں جاتی ہے, بچے کو لانے ماں جاتی ہے, بچے کو چھوڑنے ماں جاتی ہے. جو کچھ بچوں کے لیے فیس کرنا پڑتا ہے سب کچھ ٹفن دینے بھی ماں ہی جاتے. باپ کا کوئی رول نہیں, زیرو. خالی وہ پیسے دیتے نا اتنا چن کا رول. وہ بھی لڑ کو لینا سو لڑ کو ہر فیس کے وقت میں جنگا. بچے سب ان کے یہ پٹوں کے مسکراہٹیں بتا رہی ہیں. کیسا حضرت ہمارا گھر کا قصہ تو نہ معلوم ہوگا. یہ بچے جو مسکرا رہے ہیں نا یہ میٹر بولتے ہی یہ خود کیا معلوم کر رہا ہے. کیسا حضرت آپ معلوم ہوگا قصہ ہو گیا. لڑ کو اب وہ بھی بڑا احسان کرے سکا. جا 1000 روپے دے ڈال. نہیں جی 6000 روپے بننا, 1000 روپے دے 5000 روپے بعد میں دیتی ہوں. اب وہ بیچاری کتنا شرمندہ ہونے کی. کئی مائیں ایسی ہیں اپنے زیورات بیچ کر بچوں کی فیس بنتے ہیں. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, اب کارگزاری لیجئے. میں حاضرین سے کہہ رہا ہوں ان سب کے باپوں کو سختی سے جوڑو. ہر حال میں آنا حاضری کے ساتھ, شرافت سے تمہیں آنا. جی آنا بلائیے ان کو, بلا کر آپ کاؤنسلنگ کیجئے. جو ذمہ داران مکتب ہیں کاؤنسلنگ کرو, جو ذمہ داران مدرسہ ہے کاؤنسلنگ کرو. بیٹھ کر پوچھو بھائی تمہارے بچے کی فیس کون بن رہی, تمہیں کیوں نہیں بن سکتے, کیا تکلیف ہے, کما رہی کہیں کو. تو کاؤنسلنگ کرو. بیچاری خاتون وہ کتنا سہے گی. میرے عزیز بھائیوں, میں بڑے ہی دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری عورتوں کی تکلیفیں ہم لوگ اگر سنیں تو پھر خون کے آنسو روئیں گے. بعض مائیں بچوں کی فیس بننے کے لیے شریف گھرانے کی گھر میں جا کر کام کر رہی ہیں. آپ کو نہیں پتا, بنگلور کا ماحول میں بول رہا ہوں, بچوں کی فیس بننے کے لیے باپ آفس کو جاتا ہے اور ماں پرانے لباس میں جا کر نوکرانی کی طرح کام کر کے آتی ہے کسی اور جگہ پر. 4000-5000 روپے سے ملتے ہیں ماہانہ, صرف بچوں کی فیس بنتی ہے. اس لیے سب سے گزارش کہ اس بارے میں فکر مند ہو کر سر جوڑ کر بیٹھ کر اس مسئلے کو, ہمارے بچوں کے کتنا خرچہ ہو جائے گا, معمولی خرچہ. مکاتب میں 100 روپے فیس, احسان فیس دے رہے نا حضرت, کیا دے رہے نا حضرت. تمہاری فیس جو دے رہے نا مسجد کے باہر بیٹھنے والا بھکاری اسے زیادہ ڈالتا. کسی بھکاری کو بیٹھ کے بعد تجھے کمیشن دے تو آدھا پیسہ تجھے, آدھا پیسہ مجھے کو بول کر مکتب کے واسطے بھکاریوں کو بٹھا ڈالے تو تمہیں جو فیس دے رہی نہیں سمجھو گا اس سے وصول ہو جائے گا. 50% پر فقیروں کو بٹھا کو دکھاؤ. مذاق نہیں کر رہا ہوں, بڑا احسان کر رہے ہیں آپ لوگ. 100 روپے فیس دے کر, 150 روپے فیس دے کر, 300 روپے فیس دے کر, کیوں بھائی احسان جتلا رہے ہیں. احسان ہے. 100 روپے فیس میں 100 کروڑ روپے کی عزت بچ رہی تمہاری. 100 کروڑ کی بچیاں تربیت پا رہی ہیں. عزت, تمہاری عزت
امانت بچیوں کے ہاتھ میں وہ محفوظ ہیں، بچوں کے ہاتھ میں یہ محفوظ ہے. کس بنیاد پر؟ وہ فیس کی بنیاد پر. وہ فیس تمہاری زندگی کی عزت کو بچانے اور اللہ کے گرفت سے بچنے کے لیے سمجھ کر دیا کرو، پابندی سے اور خوشی سے دیو. رولے کو دونوں کو منحوس صورت دیکھتے ہی بیزار ہو جاتا ہے. کیا دلیندر رولے دیتا نبی نے، 100 روپے دیتا سر قسط میں. مولانا جی 50 روپے رکھ لیو، اب 15 دن کے بعد 50 روپے دیتا ہوں. کی بھائی یہ قسط وار رہے 100 روپے میں 2 قسط کے کو 100 روپے دے رہا سو 2 قسط 50 روپے اب بھی 50 روپے تب بھی. اللہ حفاظت کرنا. تو اس لیے اس وقت جو آپ حضرات کو جوڑا گیا ہے، یہ جوڑنے کا مقصد انشاءاللہ نیت کرو ضرور ہم بچوں کے بارے میں فکر مند بنیں گے. ورنہ میرے عزیز بھائیوں، افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے سامنے بے دین بچوں کی کارگزاریاں ان گنت موجود ہیں. ایک وہ بھی جنازہ جانتا ہوں جنہوں نے صرف اپنی بچی کے غلط حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ دونوں کے دونوں خط لکھ کر چلے گئے، بیٹی ہم نے جو کچھ تجھے دینا تھا دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ہمارے جان کے، جان بھی تیرے لیے ہدیہ ہے، اور کو لکھ کو چلے گئے. اب کتنا ہم نہ ستاتی، تو کتنا پریشان کرتی. رہے تو اتنا کوٹاں کو پھرنا سو، نہیں رہے تو ڈالے جاؤ کو جنازہ دفن کرے، قصہ ختم. اس لیے حالات بہت سنگین ہیں. اس کے علاوہ ایک اہم بات، بچوں کو موبائل سے بچاؤ. آج کل بہت ہو گیا، ہر بچے کے ہاتھ میں آتے ہی امی موبائل، امی جاتے ہیں ابا کہ بچہ دیکھ رہا نہ چھوڑو، ابا موبائل، ابا کے ہاتھ میں آتی ہے امی موبائل، امی کے ہاتھ میں ابا موبائل. یہ آدھی زندگی پٹوں کے موبائل میں گزر رہی سو. کیوں؟ موبائل دیے تو شرارت نہیں کرتے. موبائل جو شرارت کر رہا ان کو نہیں معلوم، انہوں نہیں کرتے بھی شرارت کرے تو صرف برتن پھوٹیں گے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہ گلاس گرا، وہ کانچ پھوٹا، یہ پھوٹا، بس اتنا ہی. مالی نقصان وہ بھی ادنا سا جو قابل برداشت ہے. موبائل کے ذریعے سے ایمان ہی تباہ ہو جائے گا، اخلاق تباہ، عادتیں تباہ، خصلتیں تباہ، فطرتیں تباہ، دماغ تباہ. غلیظ عادت، غلیظ لت میں بچے مبتلا ہو جائیں گے. کل 9 سال کے 9ویں کلاس کا لڑکا اور لڑکی کے نکاح پڑھوانے کے لیے ایک صاحب آ گئے. کل میں نے ان سے کہا بھائی دیکھو معاملہ بڑا سنگین ہے، ماں باپ بننے والے ہیں، اس معاملے کو نمٹنے کے لیے ہم نکاح تو پڑھوا دیں گے لیکن سند نہیں دیں گے. سند اس وقت دیں گے جب یہ میچور ہو جائیں گے، جب حکومت کے اعتبار سے یہ قابل ہو جائیں گے نکاح کے، پھر آ کر فرضی نکاح پڑھا کر کیا کر لیا جائے، سند لے کر لے جاؤ. اتنا حالات خراب ہیں، اتنے حالات خراب ہیں. اس لیے میں ادب سے کہہ رہا ہوں موبائل مت دو. بچوں کو فزیکلی کھیلنا، میدانات خالی پڑے ہی. میدان میں پہلے اتوار کو جگہ نہیں رہتی تھی میدان میں، اتنا بچے کھیلتے تھے. ابھی کون پٹا کھیل رہا بولو، کون بھی سب دیکھو سکرات کی حالتیں بیٹھے رہتی ہیں، ڈھیلے آڑے ٹیڑے. کون سے بچوں کو بٹھائے تو فزیکلی سیدھا نہیں بیٹھے گا. کیوں؟ ویسا بیٹھ کو سکرات کا بدن ہو گیا ان کا. یوں گھور کو آنکھیں دکھ رہی نہیں. اب میں دکھ رہوں کہ نہیں دکھ رہوں ذرا غور سے پوچھتے تو معلوم ہوتا ہے. ہاں حضرت آپ ذرا لائٹ ڈم کلر دکھ رہی. حضرت آپ کی داڑھی سفید ہو گئی. ایک جنا بولتا سو کیوں؟ نظریں ایسے ہو گئی. اکثر بچوں کے آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں، بچوں کی زبانیں خراب ہو گئیں. کیوں؟ ہینڈ پہلے تھا ہوم تھیٹر، اب ہینڈ تھیٹر ہو گیا. پہلا تھا ایک صاحب کہنے لگے ٹی وی ہے سو گھر میں اجتماع نہیں. میں نے کہا ہر جیب میں ٹی وی ہے نا جی، ہر جیب میں ٹی وی ہے نا. وہ سب اصول پرانا ہو گیا. ٹی وی کے گھر میں اجتماع نہیں. اب ٹی ویاں سب کون بھی دیکھ رہے نہیں. جیب میں ٹی وی رکھ لگو، کون جب ٹی وی دیکھ لگ بیٹھتا؟ کوئی بھی نہیں.
اس لیے حالت سنگین، بچوں کو مائیں باپ موبائل سے بچاؤ، انشاءاللہ بچوں کی تربیت ہوگی، بچے اچھے بنیں گے۔ دوسری بات، بچے کی حاضری ہر ہفتہ استاد سے لیا کرو، میرا بچہ یہ ہفتہ پورا آیا کیا۔ اکثر بچے یہاں استاد کے پاس بولیں گے کیا ہمارے نانی کا انتقال ہو گیا، اب ماں سے پوچھا گیا کیا ماں تمہاری امی کا انتقال ہوگا، اتنا کب، ہمارا امی مر کو 12 سال ہوگا نا، انہیں وہ 12 سال جو انتقال ہو گئے، ہر سال مارتا سو انہیں، مارنا ایک ہفتہ چھٹی لینا، ہر سال مارنا، کیا کہتے ہو برسی کی چھٹی ہو، انہوں جو تاریخ کو مرے وہ تاریخ پتہ سو ہم نانی کا انتقال ہوگا، کب کو ہمیں کہاں پوچھتی کیا ڈیٹ آف برتھ، نہ ڈیٹ آف برتھ نہ ڈیٹ آف ڈیتھ پوچھتے ہیں، کب نہیں پوچھتے، انتقال ہو گیا بس مطلقاً، کیا انہیں بھی جھوٹ نہیں بول رہا، کیوں انتقال ہوگا سوچنا ہی، وہ اس انتقال پر ہر برسی چھٹی لیتا ہے، نانی کے انتقال پر چھٹی، دادا کے انتقال پر چھٹی، ماموں کے انتقال پر، حالانکہ انہوں سو مرحوم ہی نہ انہوں موجود ہی نہیں ہی، کب کی انتقال ہوئے سو بچہ چھٹی لیتے رہتا ہے۔ تو اس لیے چھٹی وغیرہ کا معاملہ رہے، آپ آ کر براہ راست بچوں کے پاس چٹھی گٹی بھیجنا نہیں ہے، تمہیں آؤ، تمہیں فون کرو، وہ بھی فون کون کرنا، لیڈیز سب جنس کے نے بات کرنا نہیں، آپ فون کیجئے، جنس فون کیجئے، جنس فون کرو، مجبوری ہے وہ الگ چیز ہے، حضرت ایسا قصہ حضرت وہ الگ چیز، لیکن یہ عادت نہیں ڈال لینا، لیڈیز جنس، لیڈیز سے، جنس سے، لیکن اب باپ کو فون کرنے کی فرصت نہیں، اب کیا کرے گی ماں فون کرے گی، عورتوں کو ہم لوگ مدرسے کی مکتب کی طرف آنے کو نہیں اجازت دیتے، بھئی مستورات نہ آیا کریں، لیکن مجبوراً آتی ہیں، بچے کو چھوڑنے، بچے کو لے جانے وغیرہ وغیرہ، اس لیے چھٹیوں کا معاملہ بڑے اپنے ذمے رکھا کریں، یہ چھٹیاں لیا کریں، باقاعدہ جو وقت متعین ہے اس وقت پر لا کر چھوڑ دیا کریں، کوئی بھی عذر اگر بچوں سے کوئی غلطی ہو تو انشاءاللہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے، آپ آئیں اساتذہ کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی غلطی کی کیا تلافی کرنا چاہیے وہ تلافی کریں، تو اس طرح انشاءاللہ ہم سب ایک فیملی بن کر، حضرت الگ، بچے الگ، ماں باپ الگ، ایسا نہیں، یہ سب مل کر ایک فیملی کی طرح، ایک کنبے کی طرح، ایک قبیلے کی طرح، ایک گھر کے افراد کی طرح جب سب بیٹھ کر جب بچوں کے سلسلے میں فکر مند ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے چمن میں مختلف رنگوں کے خوشبو کے پھول کھلیں گے، پھر آپ دیکھ کر باغ ہوں گے، اسی کو قرآن نے کہا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اب بیویاں بھی ایک طرف تربیت یافتہ، بچے بھی ایک طرف تربیت یافتہ، تب جا کر الحمدللہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنیں گے۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، اور وہ تمام مستورات بھی نیت کریں گے، تو اس کے لیے بڑوں سے جیسے میں نے کہا ہمیں بھی سدھارنا ہے، بڑے بھی تعلیم بالغان میں داخلہ لو، تعلیم بالغان میں داخلہ لینے کے لیے کوئی عمر شرط نہیں ہے، 100 سال کے بھی آ سکتے ہیں، 100 سال کے بھی آ سکتے ہیں آرام سے، اور بڑی خوشی ہوئی ہمارے نیل صدر میں کوئز کے سیرت کوئز میں 80 پر 2 سال کے بزرگ حصہ لیے، کون دے بھائی 80 پر 2 سال کے یہاں ہیں کیا بھائی؟ نہیں، کتنے سال کے بزرگ لیے سو ہمارے پرانے صدر صاحب 80 پر 2 سال کے بزرگ حصہ لیے، پرائز لیے، کیا ہمت دیکھو، نصر اللہ قریشی صاحب پرائز لیے، کوئی عمر نہیں۔ اسی طرح جب لیڈیز نے کیے تو ماشاءاللہ 72 سال کی خاتون انہوں پرائز لیے، 72 ایئرس اولڈ لیڈی پرائز لیے۔ تو ہمارے علم کے لیے کوئی عمر نہیں، آپ لوگ پڑھو۔ اچھا، اور ایک کارگزاری کیا، ہمارے بھائی جمال الدین صاحب مدرسہ چلاتے ہیں، تو انہوں نے فجر کے بعد ایک نظام بنایا، او بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، ایک نبی جاتے ایسے ہنگامہ کرتے تھے، سنو
کیا بول رہا تھا بولو؟ انہوں کیا کرے، فجر کے بعد تمام مساجد میں ایک ترتیب خود اپنی مسجد سے شروع کرے، یاسین شریف یاد کرنے کی، روزانہ ایک آیت یاد کرنا۔ ماشاءاللہ 6 مہینے کے عرصے میں 36 لوگ یاسین شریف یاد کر لیے۔ کتنے مسلیاں بھی؟ 36 مسلیاں یاسین شریف۔ اور اس میں ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان کو تبھی ان کو 30-35 سال ہوگی ماشاءاللہ، ان کے بھی بچے مدرسے میں آ کر پڑھتے ہیں، وہ 6.5 پارے یاد کر لیے۔ حیرت میں پڑ گیا میں، ماشاءاللہ 6.5 پارے یاد کر لیے۔ کتنی بڑی بات! کیا یہ ماحول خالی بچے پڑھنا نہیں، ہمیں بھی پڑھنا، ہمیں بھی قرآن سیکھنا، ہمیں بھی قرآن بھئی دیکھ کر پڑھنے آنا، تجوید سے پڑھنا، دعائیں سیکھنا، یہ فرض سب پر ہے۔ عام طور پر جب بھی مکتب کا جلسہ ہوتا ہے سو بچوں کے بارے میں فکر کرتے، بڑوں کے بارے میں نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے نبی نہیں ہیں۔ بچوں کے نبی کیا؟ کہ بھئی قرآن پاک بچوں کی کتاب کیا؟ قرآن بولے تو بچے، قرآن بولے تو بچے۔ قرآن ہم سب کے لیے سب سے پہلا مدرسہ جو حضور کا قائم ہوا دار ارقم، وہ دار ارقم میں پورے بزرگاں تھے، سو بچے نہیں۔ تو اس کے لیے سب نیت کرو، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھئی؟ کون کون بڑے، کون کون پڑھیں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا، اس میں کیا زبان پر جس کو نہیں چڑھتی انہوں وورل نصاب، زبانی نصاب، قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 جلدوں میں زبانی نصاب بنا، کوئی زبانی سیکھنا۔ اب قرآن دیکھ کر پڑھنا بولے تو مشکل ہوتا ہے، بعض لوگوں کا چشمہ چھوڑ کو آگا حضرت کانا میں مشینہ ہی یہ غلاٹے، ہاں وہ ہنگامہ، جب پوترے کو بھیجو، پوترا جا کو دادی کے پاس سے تلاش کر کو لے لو، آئے تک کہ یہاں آ کر کلاس کا وقت ختم ہو گیا چشمے کے تلاش میں۔ تو اس کے واسطے کیا وورل نصاب ایک جماعت بنایا جائے کہ وہ وورل نصاب، وورل پڑھانا ان کو، سورہ فاتحہ وورل درست کرنا، سورہ عید وورل درست کرنا، دعائیں وورل پڑھانا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک جگہ وانے بڑی میں گیا، سب سے پہلے قرآن پاک ختم کرنے والوں کی فہرست بنی، اس میں مسجد کے سیکریٹری صاحب فرسٹ آپ انعام لیے، سو کون لیے؟ سیکریٹری صاحب۔ آج بھی اس بار بھی میں ایک گزشتہ ہفتہ ان کے مسجد میں بیان کے لیے گیا تھا، سیکریٹری صاحب فرسٹ آ کر انعام لیے۔ اتنی خوشی ہوئی، کہنے لگے کہ جب میرے مکتب کی افتتاح ہوئی پہلے میں وہ داخلہ لے کو میں طالب علم بنا اور میرا قرآن ختم ہوا، ماشاءاللہ۔ سب کریں گے بھائی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، جو ہمارے خواتین ہیں مستورات، وہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں اصلاح البنات کی شاخ ہے، اس شاخ میں داخلہ لیں۔ مستورات بھی یہاں مکتب کا جانے کا جگہ نہیں ہے یہاں بھئی، مستورات یا مکتب کونوں کو بھی مکتب میں یہاں پر بچوں کے لیے ہے، بڑوں کو تو مسجد میں بٹھا لیں گے۔ مستورات جائیں اصلاح البنات، وہاں جائیں اور ان کے معیار کا 1 سال 2 سال کا کورس رہے گا تمام اصلاح البنات، آپ اس میں اگر شامل نہ ہو کوئی بات نہیں، اعدادیہ میں شریک ہوں۔ اردو لکھنا پڑھنے سے پہلے اپنا قرآن درست کریں۔ اعدادیہ میں بڑی عورتیں ماشاءاللہ، عورتوں کے پاس بہت وقت ہے، صبح کو ناشتے کے بعد سے لے کر شام تک اتنا وقت ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے، مولانا کیا بھی نہ کو سمجھو، کیا قصہ بولو، میری عورت کیا بولی معلوم کیا جی، میں پورے سیریل دیکھ کو سست ہوگی جی، کیا دیکھنا سمجھ میں نہیں آ رہا، مشورہ کر رہی تھی، پورے کتنے ڈرامے تھے جی، سب دیکھ یعنی کیا کہتے ہو، شریعت کے مطابق ڈرامے کے تھے، دینی ڈرامے۔ اب نیکسٹ کیا کرنا، ذرا کون تو بھی رہتے ذرا مشورہ کر کو بولو بولی کہتے ہیں بڑی۔ تو ایسا عورت نہ تھگی، دیکھ ان کو ذرا کارگزاری پوچھو کیا علم رکھتی ہیں انہوں، تمہیں زندگی میں اتنا علم نہیں حاصل کیے ہوں گے، وہ سب نیٹ کے ذریعے سے ان کو حاصل ہو گیا، وہ بس سے جتنا دیکھے اتنا بس سے خبر کی تیاری کریں گے، سب ختم کرو۔ اب اپنا وقت نکال کر، مردوں سے بھی میں کہہ رہا ہوں، تمام مرد حضرات اپنے گھر جا کر اپنا بھی داخلہ کرائیں اور اپنے بیگم کا بھی کریں گے بھائی انشاءاللہ، کیا بھی ڈرو بغیر انشاءاللہ بولو، پرواہ نہیں۔
کیا جی تمہاری آواز بہت الگ تھی نا، کیا ویسا غلطی کر ڈالی کر کو تمہیں بہت زور زور سے بولے تھے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، ہے نا بھائی؟ پریشان نہ ہو مرد حضرات، اپنے بیگم کو بڑی محبت سے بلا کو آپ کو خود ذمہ دار بن کر، وہاں 2 دستخط ہی سائن آف دا فادر ایک ہے، سائن آف دا گارڈین ایک ہے، وہاں ڈالو ہسبینڈ۔ آئندہ سے ہسبینڈ کا ایک جملہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑھ جانا چاہیے۔ لا کر دیکھو بھائی، یہ آ کر میں نے قبول کیا کی ذمہ داری ہے، اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ میں نے قبول کیا، جو ہم نے پبلک کے سامنے قبول کیے، خالی روٹی چٹنی کھلانے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے، دین سکھانے کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ اور آپ، میں نے قبول کیا چاہے کتنا پرانا ہو گیا ہو، 40 سال 50 سال پہلے میں نے قبول کیا کا لفظ 50 سال ہو گیا بول کو، اب تک وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے۔ میں ہمیشہ پوچھتا ہوں، تمہارے بیوی سے آج تک سورہ فاتحہ سنے کیا؟ جی نہیں سنے۔ تمہیں سنے تمہاری بیوی کا سورہ فاتحہ؟ ہاں، میری بیوی کیسا پڑھتی ہے کو؟ قدری کے موزن صاحب کے اہلیہ محترمہ بیچاری 60 سال کے اوپر، جماعت گئی تو حلقے میں آئی، حلقے میں آئی تو بولے ماں وہ بیچاری کا کہ موزن صاحب کی بیوی کو کچھ نام رکھے ہیں وہ لوگ، انہوں آگے آؤ ماں بیٹھو، بیٹھ کر قرآن کے حلقے میں بیٹھے تو سورہ فاتحہ سے آدمی ہے۔ اسے پوچھے تمہیں نماز بہت نماز حضرت تہجد گزاری نو، کیا ماں تمہیں نماز میں پڑھتی سو پوچھے گا تو اللہ اکبر بول کو تکبیر باندھتے ہی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے۔ کس میں؟ انہوں سنائی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ سجدے رکوع میں 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ۔ لمبی نماز اتنا ہوتی ہے، اب عورتیں دیکھو کیا لمبی نماز پڑھتی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، سجدے میں جاؤ الحمدللہ، اللہ اکبر 30 پر 3 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کھڑے ہوتی لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، قیام میں لا الہ الا اللہ، رکوع میں سبحان اللہ، سجدے میں الحمدللہ، دوسرے سجدے میں اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، شروع میں لا الہ الا اللہ، تیسرے کلمے میں پوری نماز ختم۔ بہت پرانی نمازی خاتون، آج تک اس خاتون کو بٹھا کر کسی نے سورہ فاتحہ نہیں سکھایا۔ ہمارے خاتونوں کا کیا حال ہمیں کیا پتا، ہمیں کیا پتا۔ اور ایک دردناک کارگزاری، اس جمعرات کو ایک صاحب بہت دنوں سے ماشاءاللہ حضرت اللہ کا فضل، میری بیوی بہت بدل گئی، بہت بدل گئی، بہت بدل گئی، بہت بدل گئی، بول لے تھے سو کیا نمازاں پڑھ رہی، کیا ذکر کر رہی، کیا مراقبہ کرتے حضرت کرتی سو نے کیا رے قصہ اگر کو دیکھے تو انہیں ایک نالائق جو نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا، مہدویت کا دعویٰ بھی کر دیا، اور خود اس کے شیخ کو نعوذ باللہ من ذالک خدا بھی بنا دیا، اس نالائق گوہری فتنہ جس کو کہتے ہیں گوہر شاہی فتنہ، اس فتنے میں یہ مبتلا ہو کر، اس فتنے میں مبتلا ہو کر وہ اسی کی بن کر رہ گئی، اور اب خلا کے لیے آ گئی، نہیں میں تمہارے ساتھ نہیں رہتے، میں کہیں کی ہوں تمہیں کہیں کی ہوں، ہمارا مرتبہ کچھ اور ہے۔ تو اس لیے ہماری عورتوں کو سب سے پہلے دین کی تعلیم دینا ہم پر ضروری ہے۔ اس لیے ادباً آپ سب سے کہتا ہوں، جو جیسا ہمیں لوگ ہاتھ پکڑ لے کو رخصتی کے وقت گئے نا کہاں گھر کو، ویسا ہاتھ پکڑ لے کو محبت سے رخصتی کے وقت جیسا پیار سے بلا لگ گئے تھے، ویسا پیار سے بلا لوگوں کو مدرسے کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ اللہ ہمیں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اس پیرنٹس میٹنگ کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ سب کو دین علم کا چسکا لگا کر یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے علم سے آشنا فرما، یا اللہ قرآن سے آشنا فرما، یا اللہ ان کی تربیت فرما، اس پورے محلے کو نمونہ بنا دے،
پورے علاقے کو نمونہ بنا دے یا اللہ والدین کو بھی قبول فرما، مستورات کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما، بچوں کو بھی قبول فرما یا اللہ ذمہ داروں کو قبول فرما، پڑھانے والے اساتذہ کو قبول فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے سب کی ایسی تربیت فرما، مدینے کا ماحول ہمیں نظر آئے ایسے فیصلے فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہم سے زیادہ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے یا اللہ، اس نے ہمارے ایمان کو تباہ کر دیا یا اللہ، حقوق کو تباہ کر دیا یا اللہ، معاملے کو تباہ کر دیا، معاشرے کو تباہ کر دیا، اخلاق کو تباہ کر دیا۔ اے میرے اللہ یا اللہ، ٹمٹماتے ہوئے چراغ کی طرح ہمارا ایمان ہو گیا، کبھی بھی ہمارا ایمان بجھ سکتا ہے۔ میرے اللہ یہ فکر ہم میں شریعے کے اندر پیدا فرما کر ہم میں شریعے کے اندر حرکت اور حرکت پیدا فرما، حرکت اور حرکت پیدا فرما، حرکت اور حرکت پیدا فرما، بے فکری والی زندگی سے بچا کر فکر مند والی زندگی نصیب فرما یا اللہ، ہمارے اولاد کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مستقبل کو صبر دے، ان کے مستقبل کو صبر دے، ان کے مستقبل کو صبر دے، سب کے دنیاوی اخروی تمام حاجت کو پورا فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهلا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين۔